بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العلي. محترم سامعین کرام، انسان جب اپنی حقیقت پہ غور کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی نعمتوں پہ غور کرتا ہے، احسانات پہ غور کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایک داعیہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم فانی ہیں، ہمیں چند دنوں یہاں رہ کر کے چلا جانا ہے، اور ہم پر ہمارے رب کریم کے بے شمار احسانات ہیں، اور آگے بھی اسی کے فضل کے سہارے ہمارے مسائل کا حل ہونا ہے، ہم اس سے بے نیاز نہیں ہیں، ہمیں تو اس کی رحمت اور اس کا فضل چاہیے۔ تو انسان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اپنی حقیقت اور رب سے اپنا تعلق ذہن میں آتے ہی عبادت کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، عبادت کا خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ اس خیال پر عمل نہیں کر پاتے۔ خیال تو پیدا ہوتا ہے لیکن اس خیال پر عمل نہیں کر پاتے۔ وہ اس لیے کہ شیطان اپنی تدبیروں میں لگا ہوا ہے۔ شیطان مسلمانوں کے ساتھ تدبیریں الگ کرتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تدبیریں الگ کرتا ہے۔ کسی نیک کام کے بارے میں آپ کے دل میں شیطان یہ خیال نہیں ڈالے گا کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز غلط ہے، نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ چیز نیک ہے، یہ چیز اچھی ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں منوا سکتے کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز غلط ہے۔ پھر کیا کرے گا؟ وہ اس کام کے کرنے کو وہ ٹلوائے گا، ٹال مٹول سے کام لے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی مسلمان کے دل میں وہ یہ خیال تو نہیں ڈلوائے گا کہ نماز پڑھنا بری چیز ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور جانتا ہے کہ بھائی مسلمان اس بات کو نہیں مان سکتا کہ نماز کا کیا مقام ہے۔ پھر کیا کرے گا کہ دل میں تو یہ خیال ہے کہ نماز پڑھنی اچھی چیز ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز سے مقام بلند ہوتا ہے، اس عقیدے پر، اس خیال پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، بلکہ اس عقیدے اور اس خیال پر کو عملی شکل دینے میں وہ رکاوٹیں ڈالے گا۔ نماز کا وقت ہے تو ابھی کچھ دیر کے بعد پڑھ لیں گے، ابھی جماعت میں ٹائم ہے، جماعت کا وقت قریب ہو گیا تو جماعت کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے خیالات کو دل میں ڈال کر کے وہ عمل سے محروم اور غافل کرتا ہے۔ صدقہ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مومن کا دل اس بات کو جانتا ہے، مانتا ہے کہ صدقہ کرنا عبادت ہے، افضل ترین عمل ہے، اللہ کو محبوب عمل ہے، تو وہ آپ کے اس خیال پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن صدقہ کرنے کا جب موقع آئے گا تو ایسا نہیں ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے، اس کو نہیں فلاں کو کر لیں گے، ایسے نہیں فلاں طریقے پہ کر لیں گے، یہ کام نہیں کوئی اور کام کر لیں گے۔
ہوشیار دشمن ہے، وہ ہر ایک پر وار الگ الگ طریقے سے کرتا ہے۔ عالم پر اس کا وار الگ طریقے پہ ہوتا ہے، جاہل پہ اس کا وار الگ طریقے پہ ہوتا ہے، مسلمانوں پہ اس کا وار الگ طریقے پہ ہوتا ہے، غیر مسلموں پہ اس کا وار الگ طریقے پہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ عمل کے موقع پر دل میں یہ خیال آنا کہ یہ عمل کچھ دیر کے بعد کر لیا جائے یا فلاں اور طریقے سے کر لیا جائے، فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مہمان کی لاقدری ہے۔ اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان کون ہے؟ دل میں ایک داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں نیکی کرنی چاہیے، نیکی کا خیال، نیکی کا جذبہ جو انسان کے دل میں اور ہر مومن کے دل میں وقتاً فوقتاً پیدا ہوتا ہے کسی بھی طرح کی نیکی کا، فرمایا نیکی کرنے کا خیال، نیکی کرنے کا ارادہ جو دل میں پیدا ہو رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک دعوت ہے۔ اس کو شیطان کے حملے سے بچانا ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی اس طرح کا خیال آئے اس کام کو فوراً کر لیا جائے۔ شیطان ٹال مٹول کے ذریعے روکنے کی کوشش کرے گا، اس کو شیطان کے حملے سے بچایا جائے۔ قرآن کریم میں ہم سے جو مطالبہ کیا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ایک لفظ یہ اللہ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا، تیزی سے آگے بڑھو۔ مسارعت کہتے ہیں دوسروں سے مقابلہ کرتے ہوئے دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنا، یہ مسارعت ہے۔ تو کیا کہا کہ اگر تمہیں نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنا ہے تو وَسَارِعُوا، تیزی سے آگے بڑھو۔ اور ایک کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو الفاظ استعمال کیے اس میں ایک جگہ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسارعت کرو، دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک عمل کرنے میں جلدی سے جلدی کرو۔ ان تمام الفاظ کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نیک کام کرنے میں ادنا درجے کا بھی ٹال مٹول کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس وقت جس نیک کام کرنے کا موقع ہو اس وقت اس نیک کام کو انجام دے دیا جائے، بعد کے لیے نہ چھوڑا جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ نیک کام کو اولین دعوت پر اور اولین فرصت میں انجام دینے والے اس نیک کام کو کرنے والے بن جاتے ہیں، اور جو بھی ادنا درجے کی بھی ٹال مٹول کا کام کرتے ہیں وہیں سے شیطان کو گیپ فراہم کرتے ہیں، اور وہیں سے شیطان کوشش کر کے ان کو اس نیک کام سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ جائزہ لیجئے اپنے معاشرے کا اور خود اپنا جائزہ لیجئے۔ بہت سی مرتبہ بہت سے لوگوں کی آنکھ صبح میں کھلتی ہے تہجد کے وقت میں، آنکھ کھلی، اللہ نے آنکھ کھلوا دی، دل میں خیال آیا کہ بھائی چلو چند رکعتیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آپ کو نیکی کی دعوت دے دی گئی، انتظام کر دیا گیا، اب آپ پر چھوڑ دیا گیا، اب آپ گھڑی دیکھیں گے، ارے 45 منٹ ہے، 50 منٹ ہے، ابھی 1 گھنٹہ ہے، ذرا 5 منٹ اور صحیح، یا 10 منٹ یا 15 منٹ، فوراً یہ خیال آئے گا۔ اور آپ جب سوئیں گے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ آنکھ
وقت یا تو ہاتھ سے نکل چکا ہوگا یا نکلنے والا ہوگا. کیوں؟ ایک طرف سے رب کی طرف سے آپ کو دعوت دی گئی، آنکھ کھلوائی گئی، داعیہ پیدا کر دیا گیا، کام آپ کے حوالے کر دیا گیا. اب یہاں سے شیطان کا کام شروع ہوا. شیطان نے آپ کو 5 منٹ کی تسلی دی. بھائی جو نیند کئی گھنٹوں سو کے پوری نہیں ہوئی، 5 منٹ میں مزید کیا پوری ہو جائے گی؟ جو آرام کئی گھنٹے سونے کے بعد اب تک حاصل نہیں ہو سکا، وہ 5-10 منٹ کی نیند سے اور کیا مزید آرام مل جائے گا؟ یہی ہے شیطان کا مقابلہ. یہیں پر ہمیں ہوشیار ہونا ہے. 5-10 منٹ کی ٹال مٹول انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ نہیں، تمہیں شیطان کے وار سے بچنا ہے تو مسارعت کرو، جلدی کرو. نیک کام کرنے کا خیال آیا، موقع آیا، اس موقع پہ ادنا درجے کی ٹال مٹول کے بجائے جلد سے جلد اس کام کو کرنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالو، تو وہ کام ہوتا رہے گا، نیکیاں جمع ہوتی چلی جائیں گی. آج ہمارا معاملہ ہے انہی چیزوں میں اکثر و بیشتر. بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ٹال مٹول کرتے 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 اب پڑھیں گے جماعت چھوٹ جاتی ہے. جماعت چھوٹ جاتی، پھر اب پڑھیں گے وقت مخلوق شروع ہو جاتا. تو کام تو بسا اوقات ہوتا ہے لیکن بے روح ہوتا ہے. کام بسا اوقات ہوتا ہے لیکن بے فیض ہوتا ہے. تو پہلا مطالبہ ہم لوگوں سے کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو دین کی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، اس دعوت پر پہلی فرصت میں ہم لبیک کہنے والے بن جائیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے باہر کی زندگی کو تو ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ باہر کیسے رہتے ہیں، گھر کے اندر کی آپ کی زندگی کیسی تھی؟ ان کا خیال تھا کہ گھر کے اندر بھی مسلسل تسبیح کا اہتمام اور مسلسل نمازوں کا اہتمام ہوتا ہوگا. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے تو ہم لوگوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، ہم لوگوں کے حال احوال دریافت کرتے تھے، ہم لوگوں سے دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے، اور گھر کے لوگوں کے ساتھ میل جول کے ساتھ رہا کرتے تھے. البتہ ایک خاص بات یہ تھی کہ جہاں اذان ہوتی تو آپ اس طرح نکل جاتے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، اس طرح نکل جاتے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں. دیکھیے یہ ہے اذان سے پہلے اہل تعلق کا حق ہے، ان کے ساتھ تعلق کو نبھایا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو ادا کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زندگی کی لذتیں لی جا رہی ہیں. لیکن اذان ہوتے ہی دعوت کہیں اور کی مل گئی، اللہ کی طرف بلاوا آ گیا. تو فرمایا کہ اب بلاوا آیا تو اس بلاوے پر پہلی فرصت میں لبے کہہ کر کے حاضری دینے والے بن گئے. یہی ہے مبادرت کہ نیک کام کا موقع، نیک کام کی دعوت ملنے کے بعد فوراً اس پہ لبے کہہ دیا جائے تو اس سے نیک کام کرنا آسان بھی ہوتا ہے، توفیق باقی بھی رہتی ہے اور نیک کام کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور یہیں پر اگر شیطان کو گیپ دے دیا جائے تو شیطان یہیں سے پھسلاتے بالآخر اس نیک کام سے محروم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہم سب نیکی کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں تک ہو سکے جس نیکی کا موقع ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے زکوٰۃ صدقہ ہو یا دیگر کوئی خیر کا کام ہو، جب بھی وہ موقع ہو، جب بھی وہ داعیہ ہو، بغیر کسی تاخیر کے پہلی فرصت میں جو بھی ماحول میسر ہو اس میں اس کام کو انجام دینے والے ہم بننے کی کوشش کریں، تو اس سے نیکی سے ہمارا گہرا تعلق ہو جائے گا. دوسری چیز
یہاں پہ قرآن نے کیا کہا؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ. یہ جذبہ بھی بہت قیمتی جذبہ ہے. یعنی ہر آدمی کی کوشش ہو، تمنا ہو کہ دین کے معاملے میں ہم دوسروں سے آگے بڑھ جائیں گے. یہ جذبہ آج لوگوں میں دوسرے انداز کا ہے. آج دنیا میں لوگ دنیا کے معاملے میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش ہے کاروبار کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، آشائش کے معاملے میں، زندگی کی لذتوں کے معاملے میں، یعنی دنیا کی جو فانی چیزیں ہیں ان چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر ہے. لیکن یہ جذبہ اسلام کہتا ہے کہ اچھا جذبہ نہیں ہے. آگے بڑھنے کا جذبہ دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ہونا چاہیے. لیکن کہتے ہیں ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. انسان اس اثر کو اپنے اندر قبول کرتا ہے. انسان دنیا والوں کے درمیان رہتا ہے تو دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر پروان چڑھتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں. حدیث کی کتابوں میں ان کا نام اکثر و بیشتر آتا ہے. مالی طور پہ بھی اللہ نے ان کو بہت مستحکم بنایا تھا. بہت سے اپنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو مالی طور پہ بھی بہت مستحکم تھے. انہوں نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میری زندگی کا ایک دور وہ گزرا ہے کہ جب میں مالداروں کے بیچ میں اٹھا بیٹھا کرتا تھا، ان کے محلے میں رہتا تھا، میرا ملنا جلنا ان لوگوں سے زیادہ تھا. تو اس وقت میری فکر یہی ہوا کرتی تھی کیسے میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، ان سے بہتر ہو جاؤں اور میرا معاملہ ان سے اچھا ہو جائے. اسی فکر میں، اسی تبودوں میں میرا وقت گزرتا تھا. اور جو نعمت مجھے حاصل ہے اس پر شکر کی توفیق نہیں ملتی تھی. کیوں؟ انسان جب کسی اونچے ٹارگیٹ کو لے کر کے آگے بڑھتا رہتا ہے تو اس کو جو نعمت حاصل ہے اس پر شکر کی توفیق نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو وہ کم دکھتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور چیز کی تلاش میں پریشان بنا ہوا ہے. تو اپنی حاصل شدہ نعمتوں پر اس کی نظر نہیں جاتی ہے، تو وہ کسی اور چیز کو ٹارگیٹ بنا کر کے وہاں اس کو اچیو کرنے کی توقع کرتا رہتا ہے. فرمایا کہ اس کے بعد میں نے ان صحبتوں کو، ان مجلسوں کو، اس محلے کو چھوڑ کر غریبوں کی، کم پیسے والوں کی صحبت اختیار کی. ان کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو دل کی یہ کیفیت بدل گئی. جدھر جاتا تو میرے کپڑے اچھے ہوتے تھے، جن کے درمیان میرا گھر ان سے اچھا، میری سواری ان سے اچھی. تو ہر موقع پر اپنی حاصل شدہ نعمتوں پر نظر جاتی، وہ نعمت اچھی دکھتی اور اللہ کے شکر کا جذبہ دل پہ پیدا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہیں جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کی ناشکری نہیں بلکہ تم شکر گزار بن جاؤ گے. ان پر شکر کی توفیق ملے گی کہ اللہ اس کو تو یہ نعمتیں حاصل ہیں، مجھے تو اس سے زیادہ نعمتیں حاصل ہیں. آپ کو صحت دے رکھی ہے اللہ نے، آپ بیماروں کے بارے میں غور کیجئے تو شکر ہوگا کہ اللہ نے مجھے تو صحت دے رکھی ہے. آپ کو کوئی ایک بیماری ہے تو اس سے بدتر بیماری والے کو دیکھیے تو فوراً دل میں جذبہ آئے گا، ماشاء اللہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر کر رکھا ہے. تو شکر کی توفیق کب ملتی ہے؟ جب دنیا کی کسی چیز کے معاملے میں انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے. اور یہ دنیا آپ غور کیجئے گا تو ہر موڑ پہ آپ سے کم تر کم نظر آ جائیں گے، ہر موڑ پہ آپ سے کم تر کم نظر آئیں گے. اور وہاں آپ کو شکر کی توفیق ملتی رہے گی اور اس شکر کی توفیق کے ذریعے آپ نعمتوں کے مستحق بنتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا.
تو شکر سے انسان مزید نعمتوں کا مستحق بھی ہوتا جاتا ہے اور نعمتوں کے سوال سے بھی بچتا ہے اور اس کی زندگی راحت والی بن جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو شکر کے بجائے ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور اس ناشکری کی وجہ سے انسان کے دوڑ دھوپ میں پھر اضافہ ہوتا ہے۔ انسان پھر فلاں ٹارگٹ لے کر کے ہر مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان کو لوکان لابن آدم وادیا من ذہب، کہ اگر انسان کو سونے کا ایک وادی مل جائے تو اس پہ وہ قناعت نہیں کرے گا، احب ان یکون له وادیان، کہ اس کی تمنا اور خواہش ہوگی کہ اس کو 2 وادی مل جائے۔ آج دیکھیے دنیا کے معاملے میں جو لوگ ہیں جو جتنے بڑے ہیں اس کو ڈبل سے ٹربل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جو جہاں ہیں، میں نے ایسے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا اور بہت سے نوجوانوں کو میں نے سمجھایا لیکن نہیں مانے، بعد میں افسوس کیا انہوں نے۔ بڑی اچھی زندگی، ایک متوسط زندگی گزارنے کے لیے جو اسباب میسر ہونے چاہیے تھے وہ سارے اسباب میسر اچھی سے ہوئی، اسی کو کنٹینیو کرتے قناعت کی زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزر رہی تھی، گزر جاتی، لیکن نہیں فنا کریں گے، لیکن ہر میدان میں ہر آدمی کامیاب ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ نتیجے میں زندگی کے سکون کو غارت کیا، قرضوں کے بوجھ میں دب گئے، اس کے بعد جب حالات بگڑنے آتے ہیں تو پھر طرح کئی غلطیاں ہوتی ہیں اور انسان جذبات میں آ کر کے جب فیصلے لیتا ہے تو اکثر و بیشتر انسان کے فیصلے غلط پر غلط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجے میں پہلے جو ایک سکون کی زندگی تھی، نہ کسی کا قرض تھا نہ کچھ تھا، ایک خاص آمدنی تھی، مہینے کو اتنی آمدنی آتی تھی، گھر سکون سے چلتا تھا، کوئی بے سکونی کی بات نہیں تھی، نیکیاں بھی ہو رہی تھی، نمازیں بھی ہو رہی تھی، صدقے بھی ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن جب زیادہ ٹینشنوں کو پال لیا تو ایک وقت آیا کہ اتنے الجھ گئے کہ وہ نوجوان آ کے مجھے کہتا ہے مولانا کوئی وظیفہ بتائیے، خودکشی کو دل چاہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ طلب عرض کی چکر میں انسان اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ اور آج دیکھیے انسان پیسے کے ذریعے راحت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پیسوں کے ذریعے انسان راحت حاصل نہیں کر سکتا۔ بہت سی فیملی ابھی ایسی ہے کہ پیسہ زیادہ حاصل کرنے کی وجہ کے چکر میں بیوی بھی جاب کر رہی ہے، شوہر بھی جاب کر رہا ہے، فلاں بھی جاب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی کا جو ایک معیار مقرر کیا ہے، اس معیار کو مینٹین کرنے کے لیے، اس فلیٹ کو مینٹین کرنے کے لیے، اس خرچے کو مینٹین کرنے کے لیے انہیں اتنا کچھ کرنا ہے، لیکن اتنا کچھ کر کے انہیں جو سکون چاہیے وہ سکون نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ ادھر بیوی تھک کے آ رہی ہے اپنی آفس سے، شوہر تھک کے آ رہا ہے اپنی آفس سے، تو اب جب دونوں گھر میں جمع ہو رہے ہیں، دونوں اپنے اپنے کاموں سے تھکے ہوئے چور ہیں، وہ بیوی جس کے بارے میں قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم کو وہ سکون بخشے، وہ تھکی ہوئی بیوی جو کاروبار میں آفس میں تھک چکی ہے، وہ آپ کو سکون کہاں سے فراہم کر سکتی ہے؟ تو یہ جو دنیاوی دوڑ دھوپ اور دنیاوی معیار کو بہت اونچا کر کے اپنے آپ کو تھکا دینا، اس میں راحت نہیں ہے اور لوگ اسی میں راحت تلاش کر رہے ہیں۔ اسی معیار کو تھوڑا سا کمتر کر لیں، ذرا اسی سوسائٹی کو بدل کے اس سے کمتر سوسائٹی میں جا کے رہنے کو قبول کر لیں، اتنے بڑے گھر کے بجائے اس سے چھوٹے سے گھر میں رہنے پر راضی ہو جائیں، تو کتنے مسئلے یہی حل ہو جائیں گے، کتنے مسئلے یہی حل ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، لوگوں نے ایک معیار بنا رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب دبئی میں بڑی ہائی فائی کالونی میں رہتے تھے، جاب چھوٹ گئی ان کی، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اللہ نے ابھی آپ کو جتنا دے رکھا ہے اتنے پیسے کے ذریعے آپ انڈیا شفٹ ہو جائیں
تو آپ اپنی زندگی بہت معیار سے کچھ اچھے کاروبار کر کے گزار سکتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا اپنے بچوں سے، تو مشورہ نہیں، اب یہاں چھوڑ کے اب وہاں معیار مقابلہ شروع ہو گیا، ارے وہاں جا کے کیسے رہ گیا، مکی ہے، بچہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ چند سالوں تک انہوں نے یہاں کی پراپرٹی کو بیچ کر کے وہاں کے مکان کا رینٹ دیا۔ اس کے بعد جب سب کچھ بک گیا تو وہاں سے یہاں واپس آئے اور کرایہ کے مکان میں منتقل ہوئے۔ اسی کو کہتے ہیں انسان کی زندگی میں سکون اور راحت کی تلاش اس طریقے سے جو طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو دنیا میں کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو معیار بنانا یہ انسان کو بہت ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ فرمایا نیچے والے کو دیکھو، صبر بھی ہوگا، اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق بھی ہوگی، اور زندگی میں حقیقی راحت و سکون میسر ہوگا۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ صحابہ کرام میں کئی صحابہ بڑے مالدار تھے، حضرت عثمان غنی بڑے مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار تھے، لیکن کسی روایت میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ فلاں صحابی نے تمنا کی ہو کہ میں عثمان غنی بن جاؤں، عبد الرحمن بن عوف بن جاؤں، نہیں ملے گی ایسی بات، کیونکہ ان کا مقابلہ اس میدان میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ مقابلہ کہاں تھا؟ مقابلہ تھا اس معاملے میں کہ دین کے معاملے میں، اللہ کی رضا کے معاملے میں آگے کیسے بڑھ جائیں گے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، یہ بہت آزمائشی موقع تھا صحابہ کے لیے۔ 1200 میل کا صحرائی سفر کرنا تھا، سخت گرمی کا موسم، اور سخت گرمی کے اس موسم میں کھجور توڑنے کا بالکل وقت ہو چکا تھا، اور صحابہ کی پوری معیشت کھجور کی آمدنی پر ٹکی ہوئی تھی۔ کھجور کا وقت پہ نہ ٹوٹنا معیشت کو لڑکھڑانے والی بات تھی۔ ادھر کھجور ٹوٹنے کے لیے تیار ہے، اور مالی طور پہ بہت پریشانی کا عالم ہے، سواریاں برابر میسر نہیں ہیں، سخت گرمی اور شباب کی گرمی چل رہی ہے۔ اسی کیفیت میں حکم ہوتا ہے کہ پورے تمام کے تمام صحابہ کو نکلنا ہے تبوک کے لیے، جو تقریباً مدینہ منورہ سے 1200 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سبوں کو معلوم ہے کہ ایک سواری پر کئی لوگوں کو سوار ہونا ہوگا، اس تپتی ہوئی دھوپ میں پیدل چلنا بھی پڑے گا، پاؤں پہ کپڑے لپیٹنے پڑیں گے، اس کے باوجود صحابہ نکل پڑے، تیار ہو گئے۔ اسی موقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اعلان کیا کہ بھائی مالی فنڈ کی بھی ضرورت ہے، سب آدمی لا کر کے مال جمع کرو۔ چنانچہ صحابہ نے جس کو جو ہو سکا ماہر میں لا کے دینا شروع کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور گھر کی ہر چیز کے 2 حصے کیے، آدھا چھوڑا اور آدھا لانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ آج تو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اپنے گھر کا پورا آدھا مال لے کر کے آ رہے ہیں، کس جذبے سے کہ آج تو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ مقابلہ چل رہا ہے، لے کر کیا گئے، رکھ دیا دربار نبوت میں۔ کچھ دیر کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہیں، کتنا لے کے آئے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں جو بھی ساز و سامان میسر تھا سب لے کے آیا ہوں۔ کہا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کو چھوڑایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی، کہا کہ میں پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن ہر موقع بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ صرف عہد نبوی میں ہی نہیں، عہد نبوی کے بعد ایک بوڑھی خاتون ہے، بوڑھی خاتون کے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس گھر
اس خاتون کے گھر میں جا کر کے میں صاف صفائی کر دیا کروں گا تو کچھ اللہ کی رضا ہم کو حاصل ہوگی. تو ابھی ارادہ کر رہے تو دیکھا کہ بھائی اس گھر کی طرف جو ہے ابوبکر صدیق جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق جا رہے ہیں. ایک دن دیکھا، پھر اگلے دن دیکھا کہ اسی سمت کو جا رہے ہیں، پھر تیسرے دن دیکھا کہ اسی سمت کو جا رہے ہیں فجر کے بعد. تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اس بوڑھی خاتون سے پوچھا کہ اماں تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے اس سے گزر بسر ہوتا ہے. کہا تمہارے گھر کا کام کاج کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ گھر کا کام کاج اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو روزانہ صبح میں آتا ہے اور میرے تمام کام کو کر دیتا ہے، گھر کی صاف صفائی کر دیتا ہے، گندے کپڑے دھل دیتا ہے، گھر میں جھاڑو لگا دیتا ہے، برتنوں کو صاف کر دیتا ہے. اب کہا اماں ان کو تم جانتی ہو؟ کہا نہیں، میں کئی بار کوشش کی کہ ان سے اس کا نام پوچھوں، پتہ کروں، لیکن آج تک اس بندے نے اپنا نام نہیں بتایا ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اماں یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہا کہ میں ارادہ کر رہا تھا کہ اس نیکی کو میں حاصل کرتا، لیکن مجھ سے پہلے دیکھا کہ وہ صدیق اس کام کو انجام دے رہے ہیں. یہ ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی مثالیں. تو اسلام کا ہم سے مطالبہ دو ہے کہ اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں تو پہلی فرصت میں نیکی کے کام میں دیر نہ کرے، جلد سے جلد اس نیکی کا موقع آتے ہی اس نیکی کو کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرے. ایک جذبہ تو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ نیکی کو ٹال مٹول کرنے سے، تاخیر کرنے سے اس نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے یا نیکی کا موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اور دوسرے یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی دین کے معاملے میں دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا تو اس کوشش کے ذریعے بھی اس کو نیکیوں کی توفیق ملتی رہے گی اور نیکیوں کی توفیق کے ذریعے وہ نیک بنتا رہے گا. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیکی کے کام میں جلدی کرو ورنہ فتکون فتن کقطع اللیل المسلمی. کتنی اچھی مثال سے سمجھایا کہ اگر تم نے نیکیوں میں جلدی نہیں کی تو بعد میں ایسے فتنے آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے، ایسے اوقات آئیں گے کہ تم نیکی کرنا چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے. جیسے کہ تاریک رات کی طرح، تاریک رات کی طرح. فرمایا کیسے تاریک رات کی طرح؟ مثال کے طور پر ایک آدمی مغرب کے وقت ایک کام کرنا چاہا، رات آ گئی، اب وہ کام کرنا چاہ رہا ہے، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اور کر لوں گا تو تاریکی میں اور اضافہ ہوگا، کچھ دیر اور رکا تو تاریکی میں اور اضافہ ہوگا، کچھ دیر اور رکا تو تاریکی کم نہیں ہوگی بلکہ اس تاریکی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس سے بہتر تھا کہ بالکل شام میں کر لیتا تو وہ کام ہو جاتا، تاریکی کم تھی. فرمایا کہ جیسے جیسے تم تاخیر کرو گے اس کام کو کرنے میں، ہر آنے والا دن اس سے پہلے والے دن سے بدتر ہوتا ہے. ہر آنے والا زمانہ بعد کے پہلے والے زمانے کے مقابلے میں بدتر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجیے آج سے 50 سال پہلے، آج سے 10 سال پہلے اور آج کا زمانہ. اور ایسا نہیں، آج کے زمانے قیامت تک ایسے ہی رفتہ 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 حالات بدلتے جائیں گے. نیکیاں جو کرنی ہے کر لیجیے، کیوں نہیں؟ پتہ نہیں حالات رہیں کہ نہ رہیں، پتہ رہے کہ زندگی رہے کہ نہ رہے. اس لیے جب جس نیکی کا موقع ہو اس نیکی کو کر لیجیے، تاخیر مت کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.